ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 196 ختم ہو چکی ہے اور 197 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ الحج، حج کے اشہرن مہینے ہیں، اشہر جمع ہے شہر کی، شہر مہینہ۔ ہم نے پڑھا تھا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو اس کی جمع ہے اشہر مہینے۔ الحج، حج کے اشہرن مہینے ہیں، معلومات متعین۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ 3 مہینے ہیں جن کو اشہر حج کہا جاتا ہے، حج کے مہینے۔ ایک شوال، ایک ذی-قعد، ایک ذی الحج۔ ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص احرام باندھنا چاہے حج کا تو وہ ان 3 مہینوں میں کسی وقت بھی باندھ سکتا ہے۔ جب چاند نظر آ گیا شوال کا، اب اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے۔ گو یہ بڑی مشکل سی بات ہے، جو 4-5 دن ہوتے ہیں ان میں انسان تھک جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک شرعی فقہی مسئلہ ہے، اگر کوئی باندھنا چاہے تو حج کے احرام۔ اب اس کا مطلب یہ ہے بھائی جس نے 8 ذی الحج کو حج شروع کرنا ہے تو وہ تیاری شروع کر دے، وہ یہیں سے اس کی تیاری شروع کر دے۔ عموماً جب انسان جاتا ہے حج پہ تو وہاں اسے یہ چیز بڑی محسوس ہوتی ہے کہ میں تیاری کر کے نہیں آیا، اسے یہ چیز بہت محسوس ہوتی ہے کہ میری تیاری نہیں ہے، میں تیاری کر کے نہیں آیا۔ یہاں کے جو اعمال ہیں اور یہاں پیش آنے والے جو حالات ہیں، اللہ پاک میرے دادا جان کو غریق رحمت فرمائے، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، کہتے تھے وہ 74 میں حج پہ گئے تھے، 74 یا 79 میں، اس طرح ہی مشقت کا دور تھا۔ تو وہ بتاتے تھے، کہتے تھے کہ میں حج سے 2-3 مہینے پہلے میں نے اپنی ترتیب بنا لی، میں صبح نماز سے گھنٹہ پہلے اٹھتا فجر سے، اور اٹھ کر اور میں تھوڑا سا وزن اٹھا کر میں بڑی لمبی واک کیا کرتا تھا۔ کہتے میں بڑی لمبی میں نے واک شروع کر دی، صبح کے ٹائم بھی اور پھر شام کے ٹائم بھی، تاکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں وہاں جاؤں تب اتنی سہولتیں نہیں تھیں، جب میں وہاں جاؤں اور مجھے چلنا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے دوسرے تیسرے چکر کے اندر ہی میری ہمت جواب دے جائے، یا مجھے چلنا پڑے تو میری ہمت جواب دے جائے۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ 2007 میں گیا عمرہ کرنے، رمضان کا مہینہ جمعے کے بعد، رمضان کا مہینہ جمعے کے بعد ہم نے سوچا کہ نیچے صحن جو ہے نا وہاں گرمی ہے، تو ہم اوپر جو ہے نا پیچھے جو چھتیں تھیں وہاں پر ہم طواف کرتے ہیں۔ وہ ایک چکر جو تھا نا وہ میرے خیال میں کوئی 1.5 کلومیٹر کے قریب پڑتا تھا۔ اچھا اللہ کا شکر ہے میری تو صحت بہتر تھی، اگرچہ روزہ تھا، صبح روزہ رکھ کے ہم پہلے ایک عمرہ کر چکے تھے، فجر کی نماز کے بعد ایک عمرہ، اور آپ جانتے ہیں رمضان میں جمعے والے دن عمرہ کرنا ایک معنی رکھتا ہے کچھ، اور وہ بھی روزے کی حالت میں اور گرمی کے موسم میں۔ لیکن جمعہ ہے، ہم نے جمعہ پڑھا اور اگلے دن ہفتے والے دن شام کو ہم نے واپس آ جانا تھا۔
تو اب یہ تھا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کر لیں. اب ہم نے ایک چکر لگایا, ایک چکر لگا کے والدہ میرے ساتھ تھیں, وہ ذرا بیٹھ گئی, 2-4-5 منٹ پھر چلی. دوسرا چکر لگایا, دوسرے چکر پہ آ کر نا وہ 10 منٹ کے لیے بیٹھ گئی. اچھا پھر تیسرا چکر لگایا, تیسرے چکر پہ آ کر نا وہ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ گئی. چوتھا چکر لگایا تو وہ لیٹ گئی. روزہ ہے, صبح بھی انہوں نے پہلے عمرہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد روزہ ہے, حج جمعہ پڑا ہے, اور اب تو آدمی اپنے آپ کو اتنا وہاں کے لیے تیار کر لے کہ جتنی مشقت مجھے آئے تو مجھے مسئلہ نہ بنے. احرام باندھ کے چلنا ہم لوگوں کے لیے, ہم جو شہر کے رہنے والے ہو گئے, ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. گاؤں دیہات کے لوگوں کے لیے شاید اتنا مسئلہ نہ ہو کہ وہ ہزار بند دھوتی کے عادی ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے, کھانے پینے کے لحاظ سے, چلنے پھرنے کے لحاظ سے انسان اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے. میں نے بہت بڑے عمل کے لیے جانا ہے, ایسا نہ ہو کہ دوسرے دن میں بیمار پڑا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حج کا مہینہ اس لیے قرار دیا ہے کہ انسان ذہنی طور پر بھی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے اور جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو ان اعمال اور ان عبادات کے لیے تیار کرنا شروع کر دے. الحج اشہر معلومات, مشقت ہے, حج مشقت کا نام ہے, حج مشقت کا نام ہے اور ٹھیک ٹھاک مشقت کا نام ہے. رش میں چلنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی, رش میں چلنا ہر بندے کے بس کی بات, اور وہاں سہولیات ممکن ہے اس طرح نہ مل پائیں جس طرح بندہ اپنے گھر میں عادی ہے, ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے گھر سے اچھا ماحول وہاں مل جائے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ سہولیات نہ مل پائیں. کئی دفعہ قضاء حاجت کے لیے آدمی کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے, خاص طور پر اگر کوئی شخص وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے, مسجد نبوی کے اندر ہے, اگر وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو اچھا خاصا ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو وہاں کے ماحول کے مطابق آدمی یہاں سے تیار کرنا شروع کرے, تاکہ جب وہاں پہنچے آدمی نہ تو اس کو عبادات کے اندر کوئی مسئلہ ہو اور نہ ہی اس کو جسمانی اعتبار سے. اب ایک لطیفہ ہے, میری بہت قریبی عزیزہ خاتون ہے, بہت ہی قریبی عزیزہ خاتون, وہ گئے حج کے لیے گئے, ابھی کافی دن تھے حج میں, پہلا طواف کرنے لگے نا. طواف کر کے جب یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اپنے کمرے میں تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, ہاں بھائی تم نے حجر اسود کو بوسہ دیا, حجر اسود کو چوما؟ تو سب نے کہا کہ نہیں, بڑا رش تھا, بہت مشکل تھی, ہم نہیں چوم پائے. تو مجھے بہت قریبی عزیزہ جو خاتون ہے وہ کہنے لگی, لو میں تو ہر چکر پر بڑے آرام سے چومتی رہی ہوں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اچھا وہ کیسے؟ ہمیں تو ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا. اب جب اس نے ساری تفصیل بتائی تو پتا چلا کہ وہ رکن یمانی کو چومتی رہی. رکن یمانی کو وہ چومتی رہی. الحج اشہر معلومات اپنے آپ کو حج کے متعین مہینے ہیں, ان مہینوں میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر اور وہاں کے اعمال کے لیے جسمانی طور پر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دو. جب انسان وہاں جائے تو اسے کوئی محسوس نہ ہو, کوئی اسے کسی عبادت میں کوئی کمی محسوس نہ ہو, عبادت میں اس کو دقت محسوس نہ ہو, اجنبیت محسوس نہ ہو, اوپرا پن محسوس نہ ہو. جسمانی اعتبار سے انسان اپنے آپ کو اتنا کر لے کہ کھانے پینے کی کمی بیشی یا آرام کی کمی بیشی وہ عبادات میں اثر انداز نہ ہو. اسی لیے اس کے لیے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ کوشش کریں جوانی میں حج کریں, جوانی میں حج کریں, بھاگ کے کریں, دوڑ کے کریں, پورے جوش کے ساتھ کریں. بڑھاپا اور ایسا بڑھاپا کہ 4 قدم چلنے کے بعد گھٹنے جواب دینے لگیں اور انسان کا بی پی ہائی ہونے لگے اور شوگر لو ہونے لگے, نہیں, وہ پھر عبادت کا مزہ نہیں دیتا. تو ابھی سے جتنے ساتھی یہاں ہیں اور جن تک میری یہ بات پہنچے, ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے اپنی بھرپور جوانی کے اندر حج کرنا ہے.
اس کے بعد اللہ پاک پھر موقع دیتے رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فریضہ کم از کم ایک دفعہ ادا ہو جائے اور پوری ہمت کے ساتھ ادا ہو جائے۔ کسی زمانے میں تصور تھا، کسی زمانے میں، کہ حج کرنا بوڑھوں کا کام ہے، سارے کاموں سے فارغ ہو گئے، اب کوئی کام نہیں۔ اب وہ بڑے میاں کہتے تھے اچھا جی اب میں اللہ کے گھر جانے لگا ہوں، اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا زندہ واپس آ گئے تو آ گئے، نہ آ گئے تو کوئی بات نہیں، ہم ویسے بھی فارغ ہو چکے ہیں دنیا کے سارے کاموں سے۔ لیکن یہ بہت پرانی بات ہے، جب 3-3 4-4 ماہ لگ جاتے تھے پہنچنے میں، اور پھر واپسی پر 3-3 4-4 ماہ لگ جاتے تھے، یہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ 4-4 ماہ تک گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا بندہ زندہ ہے یا نہیں زندہ، کس حال میں تھا کس حال میں، وہ پرانے زمانے۔ لیکن اب جو وقت ہے، اب جوانوں کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت کے اندر یہ فریضہ ادا کریں، یہ فریضہ پہلی فرصت کے اندر اگر وہ نیت کر لیں گے تو راستہ اللہ پاک بنائیں گے، وہ نیت اور ارادہ اور عزم کر لیں گے تو راستہ اللہ تعالی خود بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سب اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ العزیز؟ کل کی جو ہم نے دعا مانگی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، اللہ پاک اس دعا کو جس شکل میں چاہیں قبول فرما لیں۔ لیکن جوان نوجوان جو ہیں، جس طرح بندہ کہتا ہے نا شادی جوانی میں ہونی چاہیے، بڑھاپے کی شادی نہیں ہوتی، بڑھاپے میں شادی کر کے خوار ہونا ہے، اسی طرح حج جوانی کا ہے، بڑھاپے میں جا کر پریشان ہونا ہے وہاں پر۔ الحج، حج اشہر معلومات، اس کے متعین مہینے ہیں۔ میں صرف حوصلہ افزائی کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، میرے ماموں زاد بھائی ہیں، ان کا بیٹا ہے، اب تو وہ بچہ تقریباً کوئی 5 سال کا ہوگا، 5 ساڑھے 5 سال کا، 6 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ 3 سال پہلے سے 3 سال کا بچہ کیا ہوگا، اس بچے نے گھر میں وہ ہوتا ہے نا باکس جس کو ہم گلہ کہتے ہیں، گھر میں رکھا، باپ پیسے دیتا ہے، کبھی کوئی رشتہ دار، کوئی خالہ، کوئی ماموں آئے، بچے کو جاتے جاتے 10 20 50 100 دے گئے، عید کے موقع پر عیدی ملتی ہے، وہ بچہ سارے پیسے اس باکس میں ڈالتا جاتا ہے، کہتا ہے اتنا کہتا ہے اللہ میاں کے گھر جاؤں گا، بس اللہ میاں کے گھر جاؤں گا، اللہ میاں کے گھر جاؤں گا۔ اس کو نہیں پتا کہ حج کیا ہوتا ہے، عمرہ کیا ہوتا ہے، اللہ میاں کے گھر جاؤں گا۔ جو پیسے ملتے ہیں کہیں سے، 1 روپیہ کہیں سے ملے، اس باکس میں جا کے ڈال دیتا ہے، یہ پیسے بہت سارے ہو جائیں گے نا، پھر اللہ میاں کے گھر جاؤں گا۔ اسے نہیں اس سے غرض کہ فیس ہے، کتابیں ہیں، اسکول ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چیزیں لینی ہے، نہیں، اسے صرف ایک ہے، اللہ میاں کے گھر جاؤں گا۔ تو ایسا کوئی باکس ہم بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں کہ جب بھی ہمیں پیسے ملے تو چلیں، سارے نہ صحیح، کم از کم اس میں سے 50% ہم اس میں ڈالنا شروع کر دیں کہ اے اللہ یہ ہمارے بس میں، یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم اپنی سی کوشش اپنی طرف سے کر رہے ہیں، آگے راستے بنانا اور کھولنا وہ آپ کے اختیار میں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ فمن، پس جس نے، فرضا، فرض کر لیا، لازم کر لیا، فمن فرضا، پس جس نے فرض کر لیا، لازم کر لیا، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج، جس نے ان مہینوں میں حج لازم کر لیا، اور حج لازم کرنے سے مراد احرام باندھ لینا۔ اب احرام باندھ لیا، اب تو لازم ہو گیا ہے، اب تو پورا کر کے پھر اس سے آدمی فارغ ہوگا۔ فمن فرضا، پس جس نے لازم کر لیا، فیہن، ان مہینوں میں، الحج، حج کو، جس نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا، فلا، تو نہ، فلا، نہ، رفث، ہم 3-4 دن پہلے یہ لفظ پڑھ کے آئے ہیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے قربت کو تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، تو فلا رفث، اب وہ اپنی بیویوں سے قربت اختیار نہ کریں۔
ولا فسوق، اور کسی قسم کا گناہ نہ کرے، ولا فسوق، اور کسی قسم کا گناہ نہ کرے، ولا، اور نہ ہی جدالا، کسی قسم کا جھگڑا کرے، ولا جدالا، اور نہ ہی کسی قسم کا جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے دوران، فلا رفث، نہ تو وہ اپنی بیویوں سے مقاربت کرے، ولا فسوق، اور نہ ہی کسی قسم کا گناہ کرے، گالی گلوچ، بدتمیزی، شور شرابہ، کسی بھی قسم کا، یہ سارے فسق کے اندر آتے ہیں۔ گانا بجانا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بد نظری، اس طرح کے معاملات، ولا فسوق، اور کسی قسم کے فسق کا، کسی قسم کے گناہ کا مرتکب نہ ہو، ولا جدالا، اور نہ ہی وہ جھگڑا کرے، فی الحج، حج کے مہینے میں، وما، اور جو بھی تفعلوا، تم کرو گے، وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، کوئی بھلائی، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے، یعلمہ، اسے جانتے ہیں اللہ تعالی، یعلمہ اللہ، اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اس دوران جو بھی خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا کام تم کرو گے، اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں۔ وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، سامان سفر، زاد راہ لیا کرو، فإن، بے شک، خیرا، بہترین، الزاد، زاد راہ، التقوی، وہ تو تقوی ہے، فإن خیر زاد التقوی، بہترین جو توشہ ہے اور بہترین زاد راہ وہ تو تقوی ہے، واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ یہ جو فرمایا وتزودوا، اور زاد راہ لیا کرو، کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے تھے جب ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی چیز لے کر کیوں جائیں، لہذا کھانا پینا، پانی، برتن اور کپڑے اور لباس، کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ توکل کے خلاف ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اب جب چل پڑے، راستے میں بھوک لگ گئی، اب کیا کریں؟ اچھا یار تھوڑا سا کھانا تم دو۔ پیاس لگی ہے، اب پانی اس سے مانگ رہے ہیں، اب سونا ہے تو بستر اس سے مانگ رہے ہیں، کپڑے خراب ہو گئے تو کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ نہیں، وتزودوا، جو ضروری سامان ہے لے کے نکلو۔ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ جب انسان سفر پہ روانہ ہو تو سفر کی جو ضروریات ہیں ان کو لے کے نکلنا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ جب آدمی حج پہ جائے تو حج کے لیے جو بھی چیزیں ضرورت ہیں وہ لے کے جانا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ وتزودوا، زاد راہ لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، ہاں زندگی کا جو سب سے بہترین زاد راہ ہے وہ تقوی ہے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو، مجھ ہی سے ڈرا کرو۔